Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more video. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، آج میں تمہارے لیے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جسے سن کر تمہاری روح کانپ اٹھے گی، تمہارا دل دھڑکنے لگے گا اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب بارات۔ شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب بارات کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت ہے؟ اور اگر اس رات کوئی میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب بارات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب بارات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب بارات ایک ایسی فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش، رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو محض اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس بارے میں کوئی مسند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں ہے جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب بارات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھا دیتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مغفرت اور درگزر۔ شب بارات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلقی رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب بارات گزاریں۔ ازدواجی تعلقات اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلقات انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب بارات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک بحث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب بارات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب بارات میں ہم بستری کرنا لازمی یا بحث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں ہے۔ شب بارات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا یہ ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شب برات کی رات زیادہ نوافل پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more video.